السلام علیکم۔ یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ وہی یہاں فلک کا حال ہے۔ فلک کا جب نوٹس بچی کے بارے میں کبیر کو ملتا ہے، کورٹ سے جاتا ہے کہ میری بچی ہے، مجھے واپس کر دیں، تو وہ نوال نوٹس دیکھتی ہے اور خوب روتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، پھر وہ کبیر بھی اس کو بہت دلاسا دیتا ہے۔ لیکن اس میں کباہت یہ ہے کہ حمزہ جب جاتا ہے وکیل کے پاس اپنے اور کہتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے یہ کیس لڑنا، جیسے ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ میری کمپنی کا جو وہ مجھے ملنا چاہیے، لیکن اس کو نہ ملا کیونکہ وہ بد نصیب انسان ہے، اس کی بد دعا لگی ہوئی ہے اس کی۔ بہرحال تو وہ وکیل کہتا ہے کہ دیکھیں بات تو آپ صحیح ہے، لیکن کل ہیئرنگ ہوئی تھی تو بہت بری حالت تھی، کیس میں جانے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بچی ہے وہ پال رہا ہے، اور پھر اس نے پیسے بھی لے لیے اس سے اور کاغذات سائن کر کے بھی دے دیے، کورٹ میں جمع ہے، تمہارا کیس تو بالکل ختم ہے، کچرے میں جا رہا ہے۔ وہ اس کو غصہ آتا ہے، کہتا ہے نہیں، میں کسی بھی حالت میں ان دونوں کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، تم یہ کیس لڑو گے جتنا بھی کر جائے مجھ سے لینا۔ وہ کہتا ہے چلو آپ کہہ رہے ہیں تو ایک میں عرض کرتا ہوں کہ کیس کس طرح جیتا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کیس کے لیے آپ کو ٹھوس شواہد دینا پڑیں گے کہ یہ بالکل بچے کی طرف سے اس کی طرف سے اس کو کوئی خیال نہیں ہے، نئی شادی کی عیاشیاں کر رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس طرح کے جو ہے اس پہ تہمت لگائی جائے۔ جب یہ تہمت لگے گی تو پھر کہیں گے کہ بھائی بچی کیسے اس کے پاس رہ سکتی، ایک تو اس نے شادی کی، نئی عورت آئی، اور پھر یہ بھی بے پرواہ، مطلب بہت سوچتا ہے۔ وہ وکیل بولتا ہے مجھے مل جا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ شیطانی جو اپنا دماغ لڑاتا رہتا ہے، آخر میں اس کو جو ہے شیطانی دماغ میں ایک بات گھستی ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ کیوں نہ اس کا جو ہے بچی کو اغوا کر لیا جائے کسی طرح، لوگوں کو پیسہ دے کے کہ بھائی اس گھر جب بھی آپ کو پتہ لگے، کیونکہ وہ بازار جانا آنا وہ تو بچے کی گاڑی میں بٹھا کے جاتی ہے نوال، ان کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اب میں ان کو تباہ کروں گا یہ کر کے۔ تو پھر وہ یہ جو کبیر ہے وہ کہتا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھو، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، ایسا ویسا کرتا رہتا، سمجھاتا رہتا ہے اس کو۔ تو یہ پھر ٹیلی فون کرتی ہے اپنے فلک کی ساس کو، حمزہ کی بیگم، اس کی بہن، کہ دیکھیں میں فلک سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے آج میرے ساتھ بہت برا کیا۔ تو بولا فلک سے بات کرنا چاہ رہی تو فلک سے بات کرو، مجھ سے کیوں بات کر رہی ہو؟ بولا آپ بات مت کریں، لیکن ٹیلی فون کو اسپیکر کو کھول کے رکھیں، میں اس سے بات کروں گی، بلاؤ اس کو۔ وہ آ جاتی تب، اور تو کان لگا کے سنتی رہتی ہے ہمیشہ۔ اس پہ وہ کہتی ہے کہ دیکھیں تم نے مجھے کورٹ میں یہ سمن بھیجا ہے بچی کے لیے، جبکہ تم اس بچی کو 2 دفعہ چھوڑ چکی ہو، اسپتال میں اس کی طبیعت خراب تھی وہاں چھوڑا، پھر گھر کے اندر سے چھوڑا، پھر کاغذات اور پیسے اتنے لے کے ڈکار بھی نہیں کھائی اور چھوڑ دیا، اب کہتی ہے میری بچی، خبردار میں بھی دیکھوں۔ تو اس کے بعد وہ دیکھتی ہے اس کی ماں حمزہ کی طرف، حمزہ اس کی طرف دیکھتا، لیکن حمزہ بھی شامل ہے نا، وہ شیطان بھی تو اس کے ساتھ شامل ہے نا۔ تو اس نے جب کہا تو کہنا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کی بیٹی کو اس کو واپس کرنا چاہیے، یہ کر، جبکہ پتہ بھی ہے کہ وہ اس کا خیر ہی نہیں کرتی۔ بہرحال کسی محفل میں ادھر جاتے ہیں، محفل میں نہیں سوری، یہ ادھر جاتے ہیں کچہری میں، ان کی ہائرنگ ہوتی ہے، اس کا بھی وکیل ہوتا ہے،
کبیر کا، تو نواز اس سے بات کرتی ہے. ادھر حمزہ بھی آیا ہوتا ہے، وہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی کبیر کہتا ہے میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں ذرا. تو وہ ادھر سے جاتا ہے، آفس سے نکلتا ہے، یہ وہاں ٹیلی فون کی دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ آ جاتا ہے حمزہ کہ بولا اچھا تو آپ ایک بچی کو لینا چاہتی، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم دونوں کو تکنی کا ناچ نہ نچایا تو میرا نام بھی. بولا تم میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں نے اتنے سال تم سے بھروسے کیا تم پہ، لیکن تم ایسا ہی انسان ہو کہ تم سے گن آتی، مجھ سے بات نہ کرو دو یار. بہرحال وہ غصہ کرتی ہے اور کبیر کو بولتی ہے کہ آج حمزہ وہاں ملا تھا، وہاں کھڑی تھی، آپ چلے گئے تھے جب، مجھے کہتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں. کہتے فکر نہیں کرو، کیوں ایسے گھبراتی؟ نہیں مجھے آپ اب لے جاؤ ادھر اپنے بڑے بھائی کے یہاں، ملک کے باہر لے جاؤ، یہ میرے بچوں کو چھین لیں گے. یہ روتی ہے وہ. کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، بس منع کرتا رہتا. بہرحال ایک دفعہ جب وہ موقع آتا ہے کہ بچی کو لے کے جاتی ہے، اپنا دوائیاں وغیرہ لینا ہوتا ہے اس کا بچی کا اپنا، تو وہ اس کی بچی کی گاڑی ہوتی ہے چھوٹی سی جس میں بٹھاتے ہیں، تو اس کے اندر وہ بیٹھی ہوتی ہے اور ادھر سے دو بندے اس نے جو ہائر کیے ہوتے ہیں اسکوٹر پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی میں سے ڈگی میں سے کچھ چیزیں نکالتی ہے. ان کو موقع ملتا ہے فوراً اس گاڑی میں سے اٹھاتے ہیں اسکوٹر پہ، بھاگنے لگتے ہیں. دیکھ لیتی ہے لوگوں کو پکارتی ہے، شور مچاتی ہے، روتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے لوگ اتنی جلدی تو کسی کی بھی ہیلپ نہیں کرتے. چلو خیر. تو اس کے بعد وہ پھر فوراً ٹیلی فون کرتی کبیر کو، دیکھا کبیر یہ آخر ہو گیا، دیکھو میری بچیوں کو لے میں یہاں سے گاڑی میں ڈگی کھول لی تھی اور دو اسکوٹر پہ آئے. جیسے ہی پولیس کو اطلاع کرتا ہے وہ تو گھبراؤ نہ. پولیس والے آتے ہیں بولتے ہیں ہاں ہم لوگوں نے ناکہ کر دیا، فکر نہیں کرو. بولو تو میری چھوٹی سی بچی ہے یہ اور کہتے ہیں آپ صبر کر، ہم نے یہ سب پھیلا دیا ہے، اگر کہیں بچ کے نہیں جائے گا. اور یہ اغوا کا کیس ہے. تو اس کے بعد یہ لوگ آپ دیکھیے، اس کے بعد یہ تو 60 نمبر ہے، 61 میں دیکھیے کہ بچی ملتی ہے یا نہ ملتی ہے. بچی اگر ملتی ہے تو ان کا کیا اشر اور نشر ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک جال پھیلا ہوا ہے، سمجھے، جو جال میں یہ پھنس گیا ہے. ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اور حمزہ پہ اور اس پہ، کیونکہ اس نے جو بھی کام کیے تو اب بیل مجھے کلاڑی مار، بیل مجھے مار وہ. تو بہرحال چلو ابھی اتنا ہی ہے، باقی قسط آئے گی آپ ضرور دیکھیے گا میری طرف سے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ماشاءاللہ بہت کر رہے ہیں، آپ کا لاکھوں کا بہت بہت شکریہ. کیلیفورنیا کانکٹ. خدا حافظ.